دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جن اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو نیکی کا طلبگار ہے اس کو جلدی کرنی چاہیے، اور جو برائیوں کا عادی ہے اس کو رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات بہت سے لوگوں کو، رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بہت سے اس کے اوصاف، جنت کی نعمتیں، جنت کا منظر یہ بیان کیا گیا ہے، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ کہا گیا ہے، اعددت لعبادی ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ یعنی دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا بھی کوئی مقام اور جگہ ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کے دل میں تصور بھی نہیں آیا ہوگا، خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ حالانکہ آدمی سوچ تو بہت کچھ سکتا ہے، تصور میں تو بہت کچھ لا سکتا ہے کہ اس طرح کا وہ محل ہونا چاہیے، اس طرح کے اس کے اندر سہولتیں ہونی چاہیے، اس طرح کا وہاں موسم ہونا چاہیے، یہ آدمی سوچ تو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، کہ جنت دیکھنے کے بعد آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس طرح کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور جس کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے گئے۔ تو یہ جنت کا حصول یہ ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مومن کا مطمع نظر ہے، ہر مومن کی انشاءاللہ آخری منزل ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، محنت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی کچھ قیمت رکھی ہے۔ جو وہ قیمت لے کر آئے گا، قیمت ادا کرے گا، اس کو جنت ملے گی، اور جو خالی ہاتھ ہو، قیمت کا انتظام ہی نہ کرے، بندوبستی نہ کرے، گویا کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس کو جنت کیسے ملے گی؟ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت شروع میں مفت میں دی تھی۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو ان کو جنت میں رکھا گیا،
لیکن وہاں پر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید یہ بتانا تھا، سمجھانا تھا کہ اس طرح بغیر محنت کے مفت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی تمہیں قدر نہیں ہوگی، اس کی قیمت، اس کی محنت، اس کی تیاری کرو گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ پھر ان کی اولاد کو دنیا میں بھیج دیا اور ساتھ تسلی دی کہ یہ جنت تمہاری ہے، تمہیں دوبارہ اس میں بھیجا جائے گا، تم دوبارہ اس میں آ سکتے ہو، تم نے جنت کو دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اس کی بڑی خواہش اور تڑپ ہوگی تو دوبارہ تمہیں ملے گی، لیکن میں اب دنیا کے اندر تمہیں آزماؤں گا کہ کون اس جنت کا حقدار ہے، لائق ہے، کون حقدار نہیں ہے، کون جنت چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، کون جنت کے لیے تیاری کرتا ہے، کون نہیں کرتا، اس کے مطابق پھر فیصلہ ہو۔ تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، نبی بھیجے جائیں گے، کتابیں نازل کی جائیں گی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو جس نے اس کی پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کو دوبارہ یہ جنت مل جائے گی، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور جنت دوبارہ اس کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے۔ تو یہ جنت، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر بھیج کر، محنت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمت رکھی۔ تو بظاہر باتوں باتوں میں، خیالات میں، خواہشات میں تو اب بندے کو آسان لگتا ہے، لیکن یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جنت کو حاصل کرنا اور جنت میں جانا، اور اس چیز کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا ہے، میں کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ نہ سمجھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پھر جا کر، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل سے یہ جنت تمہارا دوبارہ مل سکتی ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے، محنت تو کر سکتا ہے، اسی کوشش اور محنت کی قدر کی جائے گی، اور اسی کوشش اور محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا، پھر آدمی دوبارہ جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البأساء والضراء، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس طرح نہیں آزمایا گیا، اس طرح کے حالات کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑا جو پہلے لوگوں کو جس طرح آزمایا گیا۔ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ابھی تمہارے ساتھ نہیں ہوا، ان کو بڑی مصیبتوں نے، تکلیفوں نے گھیر لیا،
صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مکہ کے اندر بہت مشکل ہے، بڑے حالات تنگ ہیں، ظلم و ستم کی انتہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ حالات کب سنوریں گے؟ خوشیاں کب حاصل ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیات نازل ہوئی اور بتایا گیا مسلمانوں کو کہ صرف کلمہ پڑھ لیں اور جنت میں چلے جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مختلف مراحل سے گزر کر اس جنت کی قیمت یہ تمہیں ادا کرنی پڑے گی، پھر جنت میں جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا اور ان کو اب چھوڑ دیا جائے گا کہ بس اب جنت تمہاری ہے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ گویا کہ ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ امتحان کے بعد، محنت مشقت کے بعد پھر آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت جو بنائی ہے وہ کیسی ہے۔ وہ دیکھ کر آئے، حیران رہ گئے، کہنے لگے اے اللہ، جس بندے کو بھی پتہ چل جائے کہ جنت اس طرح کی ہے وہ تو جان کی بازی لگا کر ضرور اس میں آنے کی کوشش کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے پیچھے رہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ دوبارہ جنت دیکھنے گئے تو جنت تو وہی تھی، لیکن اس کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی کہ ان رکاوٹوں کو جو عبور کرے گا اس کو جنت میں آنے کی اجازت ہوگی۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ حفت الجنت بالمکارہ، بخاری مسلم کے نہ کہ جنت کو باڑ لگا دی گئی ہے، چھپا دیا گیا ہے، پردہ لگا دیا گیا ہے مشکل کاموں کے ساتھ، بالمکارہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کاموں کا پابند بنایا ہے اپنے بندوں کو، مخلوق کو، جو طبیعت پر مشکل ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، مال خرچ کرنا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن عام روٹین میں یہ بہت مشکل ہیں، آسان نہیں ہے۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو باقی احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو بال لگا دی گئی ہے مشکل کاموں کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آ کر کہنے لگے شاید ہی کوئی اس جنت میں آ سکے گا۔ اتنی زیادہ وہ محتاط زندگی، تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، نمازوں والی زندگی، روزوں والی زندگی،
جہاد والی زندگی، دین کے لیے قربانیوں والی زندگی، خواہشات کو دبانے والی زندگی، دنیا کی رنگینیوں سے بچ کر رہنے والی زندگی، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں سمجھا دیا کہ یہ جنت کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ خواہشات کا نام نہیں ہے، آرزو اور تمنا کا نام نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے لیے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جس آدمی کو ڈر ہو، خطرہ ہو کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، اپنی منزل سے پہنچنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں، تو وہ رات کے شروع میں سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں، سو لوں، اس کے بعد جب جاگ آئے گی پھر سفر شروع کروں گا، ایسے نہیں ہے۔ وہ وقت پر، وقت سے پہلے چل پڑتا ہے۔ جس نے کسی ٹرین کو پکڑنا ہو، جہاز پر سوار ہونا ہو، کسی جگہ پہنچنا ہو، تو وہ اس کا پہلے انتظام کرتا ہے، پورا اہتمام کرتا ہے، بار بار جائزہ لیتا ہے، وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ وقت پر محنت کرے، وقت پر تیاری کرے، وقت پر چلے، جس طرح چلنے کا حکم ہے، طریقے سے زندگی گزارے جس طرح گزارنے کا حکم ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا سامان بڑا مہنگا ہے۔ کون سا سودا، کون سا سامان؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سودا اور سامان ہے، جو اس نے تمہیں دینے کا اور خریدنے کا کہا ہے، وہ جنت ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ جس نے یہ حاصل کرنی ہے وہ قیمت جمع کرے، ایک قیمت اکٹھی کرے، کوشش کرے، محنت کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو، پھر کہیں جا کر وہ اس جنت کا خریدار بن سکتا ہے، اس جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اس جنت میں جا سکتا ہے۔ تو جنت میں جانے کی ہر مسلمان کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ قیامت والے دن دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اگر جنت نہ حاصل ہو سکی تو پھر دوسری طرف جہنم ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے قیمت، محنت، کوشش یہ لازمی ہے، اور اسی محنت اور قیمت کا نام اسلام ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کہ اس کے مطابق اپنی ہر چیز کو بنا لو، اپنی شکل و صورت کو بنا لو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے بنا لو، اپنے معمولات کو بنا لو، اپنی عبادات کو بنا لو۔ یہی محنت ہے، یہی قیمت ہے، اور اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی نے مقام حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جنت کے لیے بھی محنت کرنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے قیام کرتے ہیں، راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بندہ تھک جاتا ہے، کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کرنا، صبح
فجر پر اٹھنا، سردیوں میں اٹھنا، دوپہر کو گرمیوں میں زور اثر ادا کرنا، عصر کے وقت آرام کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن انہی مشکلات کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے۔ تو یہ جنت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو 2 ٹھنڈی نمازیں، عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان کی حفاظت کرو۔ جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا وہ باقی کی حفاظت کرے۔ تو یہ ہے جنت میں جانے کی محنت اور اس کی قیمت۔ فرمایا من یسمن لی ما بین لحییہ فما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے، اس کی ضمانت دے، اور اپنی پاک دامنی کی ضمانت دے، کردار کی صفائی پاکیزگی کی ضمانت دے، حرام سے بچنے کی ضمانت دے، ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے جنت کی قیمت، کہ اپنے آپ کو بے حیائی گناہوں سے بچانا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ہے جنت کی قیمت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند کر دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، 3 اعمال کا ذکر کیا۔ ایک، مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ وضو کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ تو گویا کہ نماز کی پابندی اور اس کے لیے اہتمام وضو کا، سردیوں میں فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑے تو خوشی سے کیا جائے، گرمیوں میں دوپہر میں ظہر میں عصر میں گرم پانی کے ساتھ گرمی کے اندر آ کر مسجد میں پہنچنا پڑے تو پہنچے۔ میں کہ یہ وہ عمل ہے جس سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، دوسرا عمل، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، یعنی جتنی بھی دور آدمی کیوں نہ ہو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو غلطیوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا تیسری بات، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا خیال رکھنا، اس کا انتظار کرنا، اس کا دھیان رکھنا، یہ ہے وہ اعمال جس سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ جنت کے لیے محنت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور خود آپ نمونہ بن کر آپ نے دکھایا ہے۔ آپ رات کو، ہم تو 1 گھنٹے کی تراویح میں روزانہ 1 سپارہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، لیکن روزانہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج قاری صاحب نے زیادہ پڑھا ہے، آج زیادہ وقت لگا دیا، حالانکہ روزانہ 1 گھنٹہ ہی ہے، وہی ہے، سپارہ بھی وہی ہے، قرآن مجید بھی وہی، لیکن مشکل ایسے لگتا ہے، بوجھ اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج زیادہ پڑھا ہے، آج زیادہ وقت لگا دیا ہے۔ تو یہ محنت، اس کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کہ سورۃ البقرہ 1 سپارہ نہیں، 2 سپارے نہیں، 2.5 سپارے، 8 رکعتوں میں نہیں، 1 رکعت میں آپ کھڑے کھڑے پڑھ لیتے تھے، اور آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے ساتھ ویسے ہی وعدہ کیا ہے معافی کا، تو آپ پھر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، اب میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ تو
تو جس پر جتنا زیادہ اللہ کا احسان ہو وہ اتنا زیادہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، اتنا زیادہ وہ اہتمام کرتا ہے اللہ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا، تراویح کا، روزوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اور دوسرے نیک اعمال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بقایا دنوں سے جو رمضان المبارک کے رہ گئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔